رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عورت تھی، وہ ہر روز افطاری کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی اور ایک دعا کرتی اور کہتی کہ جب میں یہ دعا کروں تم بھی ساتھ میں میرے یہ دعا کرنا اور آمین کہنا۔ یہ ان کا مشغلہ تھا۔ کیا؟ افطاری کے وقت ایک دعا مانگتی اور بچوں کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہتی کہ میرے ساتھ ساتھ اس بات کو رہے۔ تو کیا دعا مانگتی؟ وہ دعا یہ کرتی کہ اللہ مجھے اپنا ایک گھر عطا فرما۔ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، خیمے باندھ کے رہتے تھے، تو کہتی ہے کیا دعا کرتی؟ وہ کہتی کہ اللہ میرا اپنا ایک گھر ہو اور گھر کے سامنے ایک نہر۔ صحرا میں یہ دعا کرتی کہ میرا اپنا ایک گھر ہو، دے دے مجھے، اور اس گھر کے سامنے ایک نہر بھی ہونی چاہیے۔ اس کا شوہر بھی ساتھ میں بیٹھتا، روز یہ دعائیں سنتا، بچے بھی ساتھ میں وہ دعا کرتے اور وہی ریپیٹ کرتے جو ماں کہتی تھی، یہی دعا ہوتی تھی۔ تو شوہر کہتا ہے کہ تم دعا کرتی ہو، اپنا گھر تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ میرا اپنا گھر ہونا چاہیے، خود کا گھر ہونا چاہیے، لیکن میرے گھر کے سامنے نہر ہونا چاہیے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کچھ۔ تو کہتی ہے کہ اس سے تمہیں کیا غرض ہے؟ اللہ نے مانگنے کے لیے کہا ہے، ہمیں مانگنے کے لیے مکلف کیا ہے، ہم مانگیں گے، اللہ دینے والا دے گا۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے کون سا گھر چاہیے، کیسا گھر چاہیے، ہم تم سے تو نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے مانگ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے جب دعا مقبول ہوگی تو۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اسی دعاؤں مانگنے میں گزر گیا۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ شوال کا مہینہ بھی تقریباً گزرنے کو آ گیا اور میں جو ہے شوال کی 6 روزے تھے وہ بھی مکمل کر لی۔ اس وقت بھی افطاری میں یہی دعا ہوتی تھی، تو خود بھی یہ دعا کرتی اور شوال کی کہتے ہیں کہ مہینہ گزرنے والا تھا، میرے 6 روزے جو شوال کی تھی وہ بھی میں نے مکمل کر لیے، لیکن ابھی دعا مقبول ہوئی نہیں۔ پھر وہ آدمی کے جو شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں عصر کی نماز پڑھنے نکلا اور پھر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی، ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ آدمی نے اس شوہر سے، اس آدمی سے کہا کہ ذرا آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا گھر ہدیے میں دینا چاہتا ہوں، آپ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ جان نہ پہچان، آپ مجھے گھر ہدیہ میں کریں گے؟ ہاں، میرے پاس گھر میرا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے میں اپنے بیوی بچے اور والدین کے ساتھ رہتا ہوں، جو آدھا حصہ گھر کا ہے وہ خالی پڑا ہے، اور میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ یہ گھر میں کسی کو ہدیے میں دے دوں گا، ہدیے میں دے دوں گا، اور میں نے نیت یہ کی تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کے جس سے پہلی میری ملاقات ہو جائے گی میں اس کو ہدیے میں وہ کر دے دوں۔ سعودی عرب کا مزاج ہے سخاوت کا۔ تو کہتے ہیں آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں، میرے دل میں ہے کہ آپ کو یہ گھر، تو یہ آپ گھر لے لیجیے۔ تو اس کو تردید ہوا نہیں، ہم بلا قیمت گھر کیسے لے سکتے؟ نہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ کہ ہدیہ دے رہا ہوں، کہا نہیں پھر بھی اتنا بڑا گھر میرے نام ہو جائے یہ تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگا۔ بہرحال اگر تو اس آدمی نے یہ بھی پرستاؤ رکھا کہ اگر آپ بلا قیمت گھر نہیں لینا چاہتے تو آپ جتنی قیمت آسانی سے ہمیں دے سکتے اتنا دے دیجیے، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ نیت کر لی ہے تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ اس آدمی نے گھر آیا، بیوی سے تذکرہ کیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے جتنی رقم ہمارے پاس ہو سکتی جمع کر لیں۔ ادھر ادھر سے نکال کے 8,000 ریال غالباً جمع ہوئے ان کے پاس، 8,000 ریال انہوں نے ان کو سونپا اور گھر اس کے حوالے کر دیا گیا، گھر اس کے نام سے۔ گھر کہاں پہ ملا انہیں؟ شہر ریاض کے ایک دم ماڈرن علاقے میں انہیں گھر مل گیا، گھر اپنا ہو گیا۔ اب یہ تعجب میں تھا کہ بیوی نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے گھر ملے اور گھر اپنا ہو جائے، اس کے سامنے نہر ہو۔ گھر تو نظر آتا ہے، نہر نظر نہیں آتی۔ اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے وہ آپ غور کریں کہ ہماری تربیت، ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں وہ دیکھیے۔ یہ تربیت صرف دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمانی تربیت ہونی چاہیے، وہ غور کریں۔ عورت نے دعا چاہتی ہے اپنا گھر ہو، گھر کے سامنے نہر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے جب واقعہ ختم ہوگا تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ آدمی اپنی بیوی سے نہیں پوچھتا ہے
کہ وہ جو نہر تھی وہ تو نہیں ملی, گھر مل گیا, نہر نہیں ملی. اب یہ پریشان تھا, دعا تو مقبول ہوئی ہے لیکن یہ آدھی دعا کیسے مقبول ہو گئی؟ کچھ تو بات ضرور ہے. گیا عالم کے پاس, عالم سے پوچھنے لگا کہ ہماری بیوی بچوں کے ساتھ مل کر پورا رمضان اور شوال میں بھی یہ دعا کرتی رہی کہ دعا مقبول ہو جائے, گھر مل جائے, نہر ہو جائے. ہم تو گھر مل گیا ہم کو الحمدللہ, اپنا گھر ہے اچھے علاقے میں, صحرا سے ہم نکل گئے, لیکن صحرا میں تو نہر کہیں ہے ہی نہیں. کدھر نہر ہے؟ وہ نہر والی جو دعا تھی وہ مقبول نہیں ہوئی. عالم کوئی فرق آج دعا تو مقبول ہو گئی ہے. عالم نے کہا مجھے یہ بتائیے تمہارے جو گھر تمہیں ملا ہے اس کے سامنے ہے کیا چیز؟ کہا سامنے تو ایسا کچھ نہیں, نہر وہ نظر نہیں آتی, البتہ سامنے ایک مسجد ہے, اس میں نماز پڑھتے ہیں. کہا دعا تو پوری مقبول ہو گئی. کیسے؟ آپ حدیث سنیے, اب غور کریں آپ, کیسی مائیں ہوتی تھی اور کیسی تربیت بچوں کی کرتی تھی, پوری چیز کھل کر حقیقت سامنے آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر ہو اور نہر میں وہ انسان 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے سامنے اگر نہر ہو اور ہم میں سے کوئی انسان اس میں 5 مرتبہ دن میں نہا لے تو میرے خیال سے ہمارے خیال سے کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتا. فرمایا یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے. جو آدمی نماز ادا کرتا ہے 5 وقت میں وہ ہر طرح کی چیزوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے, چاہے وہ دل کی گندگیاں ہو اور چاہے وہ کسی اور قسم کی عقیدی گندگیاں ہو, سب صاف ہو جاتا ہے. تمہاری بیوی نے جو دعا کی تھی, ایک دعا تو وہ دنیاوی اعتبار سے اپنا کرو اور ایک دعا اس نے ایمانی اور روحانی اعتبار سے کی تھی. اس کی دعا میں مسجد شامل تھی تاکہ تمہارے بچے اور تم نماز 5 وقتہ جا کر وہاں ادا کرو اور تم اسی طرح پاس کرو. اب بات سمجھ میں, ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے اور ہماری روحانی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ہر چیز میں اگر دنیا رکھتے ہیں تو آخرت بھی رکھیں. کوئی سوچ سکتا تھا اس نہر سے مراد یہ ہوگا. کتنی اچھی تربیت اس عورت کی ہے اور اس نے اپنے بچوں کی تربیت کر رکھی. اب یہ بات کھل کر بچوں کے سامنے بھی آ گئی, یہ بات کھل کر شوہر کے سامنے بھی آ گئی. کس کا دماغ, کس کی پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ایسی بھی دعا ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, آپ سوچے ذرا, کیا ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں صرف دنیا شامل ہے, ہماری دعاؤں میں آخرت نہیں شامل ہے. کیوں نہیں شامل ہے؟ اس لیے نہیں شامل ہے کہ ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی. ہم نے کبھی آخرت کو اپنی پرائرٹی میں, اپنی ترجیحات میں رکھا ہی نہیں ہے. ہماری ساری ترجیحات, ہماری ساری پرائرٹیز جو ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے ایمانی تربیت. دنیا بھی ملی اور آخرت بھی مل گئی. کتنے لوگ ہیں ایسی جگہ جہاں کے گھر لیں گے جہاں دور دور تک کسی دین کا واسطہ نہیں ہوگا. دین تو بہت چھوٹا ہے, یہ سب ترتیبات, اسی خیالات, ماڈرن دور ہے, یہ نماز, یہ روزے, یہ سب کیا ہے, سب چھوٹا بناتے انسان کو. کہاں ترقی لے جاتے, کون کس عالم نے ترقی کی ہے, کس مولوی نے ترقی اور کس متقی انسان نے ترقی کی. جو جہاں ہے وہی ہے. مولوی کو دیکھو تو جہاں ہے وہی پڑا ہوا ہے, متقی آدمی جہاں ہے وہی پڑا ہوا. ترقی نہیں ہے, اپنا گھر نہیں تو بول سکا ہے. ترقی کا نام ہی یہی ہے, ترقی کا نام یہی ہے. آدمی اخلاق سے گر جائے, عقیدے سے گر جائے, دین سے گر جائے, غیرت سے گر جائے, مروت سے گر جائے, یہ کچھ نہیں. ترقی یہی ہے. انسان جتنا زیادہ تباہی کر لے وہی زیادہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, سب سے زیادہ ماڈرن ہے. ہاں, آج کے دور میں کس کا موبائل نہیں تو ماڈرن نہیں ہے. آج کے دور میں کسی گھر میں LCD LED اور بڑی سی اسکرین نہیں لگی ہو تو ماڈرن نہیں ہے. ترجیحات بدل گئی, مزاج بدل گئے, سب کچھ بدل گیا. اس طرح سے ہمارا خسارہ نقصان ہوا ہے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اور اپنی بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں. ہر عمل میں ہمارے آخرت چھپی ہوئی ہونی چاہیے. جب وہ کھل کر سامنے آئے تو ایک بہت تربیت اس انداز کی ہو جائے کہ وہ چیز رچ اور بس جائے, نکلے نہیں کبھی. آپ دیکھیں
دشمنوں اسلام نے مسلمان نسلوں کو، چاہے وہ نوجوان نسل ہو چاہے وہ بچوں کی نسل ہو، اس کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو بگاڑنے کے لیے اور ان کی ایمانی غیرت، ایمانی حمیت اور اللہ سے ان کے تعلق، رسول اللہ سے ان کا تعلق، مسجدوں سے ان کا تعلق، دینی غیرت سے ان کا تعلق توڑنے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے، ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور چند سال گزرے گا، میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، چھوٹی منہ ہے بڑا بات ہے، بڑی بات ہے، چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، لیکن نوٹ کر لیجئے اس چھوٹے سے طالب علم کی بات۔ بس چند سال کے بعد آپ دیکھیں گے اپنے بچوں کو ایسے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے، ایسے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ لیجئے گا جس انداز میں سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ دیکھیے بچوں کی کھانے کے سامان سے لے کر پہننے اوڑھنے اور شاپنگ کے سامان سے لے کر ہر چیز میں ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں جو اس بچے کی ایمانی غیرت، اس کے عقیدے، اس کے اللہ سے تعلق کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں بڑے اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کھل کر بات کسی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ وقت یہاں کم ہوتا ہے، بتانے کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے، ہم غور کرنا نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دین کی۔ ہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ابھی جب میں حدیث سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اس کو تھوڑا غور کیجیے اور اپنے بچوں کی تربیت کو خصوصی توجہ دیجیے۔ آج ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ارتداد سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو، ارتداد کا مطلب ہی نہیں سمجھو۔ ارتداد کہتے کسے؟ ارتداد ہوتا ہے پلٹ جانا۔ آج نوجوان نسل اور خاص طور سے بچیاں اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اس سے بڑا نقصان میرے بھائی تاریخ میں دیکھا ہی نہیں گیا ہے۔ مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ مٹا سکتا ہے، میرے بھائی ایمان نہیں مٹا سکتا، ایمان نہیں مل سکتا۔ لیکن آج وہ نوبت کیا آ گئی ہے کہ مسلمان بچیاں، مسلمان بچے، نوجوان یہ سب اپنا دین بیچ دے رہے ہیں، چند ٹکوں کے لیے بیچ دے رہے ہیں اور جہنم خرید لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی تباہی اگر ہمیں نہ ہلا سکے تو پھر ہمیں کوئی چیز نہیں ہلا سکتی، پھر ہمیں کوئی چیز نہیں ہلا سکتی، ہمیں کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی ہمارے پر، اگر ہم اس پر بھی راضی ہو گئے اور راضی ہو چکے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 57 تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں پکارا جاتا ہے، ان کے اندر تین باتیں خود موجود ہیں، انہیں نہیں پکارا جانا چاہیے، ان کی عبادت نہیں کی جانا چاہیے۔ اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے جنہیں پکارا جاتا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، ان کی خود معاملہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے رب کے قرب، اپنے رب سے قریب ہونے کے راستے تلاشتے رہتے ہیں۔ جنہیں پکارا جاتا ہے یہ خود اپنے رب کی طرف چلنے کے اور اپنے رب سے قریب ہونے کے خود راستے تلاشتے رہتے ہیں۔ اقرب ایہم اقرب، کہ کون سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، ایک صفت۔ دوسری صفت وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں کہ رحمت مجھے حاصل ہو جائے۔ تیسری صفت وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ تین صفت ہوتی ہے، ایک تو اپنے رب سے قریب ہونے کے راستے تلاشتے ہیں، اس کو بولتے ہیں محبت، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں امید، اور تیسرا ہے اپنے رب کے عذاب سے خود یہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کا نام ہے خوف۔ تو اس سے اہل علم نے بیان کیا کہ کسی بھی عبادت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جاتی ہے وہ عبادت نہیں رہ جاتی۔ کیا ہے تین؟ نمبر ایک المحبت، عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے گی، ایک پہلا رکن ہے، پہلی چیز۔ محمد کے محبت کے بغیر عبادت
نہیں مکمل ہے. نمبر 2 وَيَخَافُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, یہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو دوسری چیز عبادت کس میں کی جائے؟ امید میں کی جائے کہ اس عبادت سے ہمیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ انعام دیں گے. اللہ کی محبت رضا تو حاصل ہوگی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی انعام اکرام اور اس کی اجر کی امید بھی لگانا, یہ دوسری چیز ہے عبادت کے مقبول ہونے کی یا عبادت کے صحیح ہونے کی یا مکمل ہونے کی. صرف دو سے کام نہیں چلے گا. دوسرا کیا فرمایا؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اپنے رب کے عذاب سے یہ خود خوف کھاتے ہیں. تیسری صفت خوف. تو عبادت اللہ کی خوف میں بھی کی جائے گی کہ اللہ ناراض ہوں گے اور ناراضگی میں عذاب دیں گے. یہ تینوں چیز مکمل ہوتی ہے تب جا کے ایک عبادت مکمل. کوئی بھی عبادت ہو, چھوٹی سے چھوٹی جو ہمیں چھوٹی لگتی ہے, بڑی سے بڑی جو ہمیں بڑی لگتی ہے, حالانکہ عبادت نہ چھوٹی ہوتی نہ بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا لا تحقرن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لا تحقرن شیئا من المعروف, نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوا کرتا اور نہ سمجھنا چاہیے. ہاں سمجھ, یہ انسان کی سوچ کے مطابق چھوٹا بڑا لگتا ہے کوئی چھوٹا نہیں, ہے کوئی بڑا نہیں. جو بھی عبادت اللہ کے لیے ہو جائے وہ بڑی ہے. فرمایا کہ 3 چیزیں عبادت میں ہوگی. صرف محبت میں عبادت نہیں مقبول ہے, صرف خوف میں عبادت نہیں مقبول ہے, صرف امید میں عبادت نہیں مقبول ہے. تینوں چیز ملے گی تب عبادت مقبول ہوگی. یہ ہے مومن کی عبادت. ٹھیک ہے, عبادت کی راہ تو اللہ کی محبت ہے, عبادت کی راہ تو اللہ سے امید ہے, عبادت کی راہ تو اللہ کے عذاب کے خوف. یہ تینوں چیزیں. اب اس بات کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہترین اور پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں القلب فی سیرہ الی اللہ, یہ جو دل جو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف چلنے میں, انسان کا جو دل ہے اللہ کی طرف اس کی جرنی ہوتی ہے, ایک سفر ہوتا ہے. اس سفر میں یہ کیسا ہوتا ہے؟ پرندے کی طرح ہوتا ہے, پرندے کی طرح. کیسے؟ کہتے ہیں فالمحبۃ رأسہ, فالمحبۃ رأسہ, کہ یہ جو محبت ہے, دل جو محبت کرتا ہے, اس کی مثال پرندے کی سر کی طرح ہے. والخوف والرجاء, اور خوف اور امید یہ دونوں پر ہے اس کے. سر کیا ہے؟ محبت ہے, اور خوف اور امید یہ کیا ہے؟ دل میں امید اور خوف یہ کیا ہے؟ اس کے دونوں پر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَمَتَا سَلِمَ الرَّأْسُ وَالْجَنَاحَانِ, اب اگر سر بھی محفوظ ہے, اچھا ہے, اور دونوں پر بھی اچھے ہیں, فَالطَّيْرُ جَيِّدُ الطِّيرَانِ, تو پھر پرندے کی اڑان بڑی اچھی ہوگی. سر بھی سلامت, دونوں پر بھی سلامت. تو محبت بھی مضبوط ہے, خوف بھی مضبوط ہے, اور امید بھی مضبوط ہے. تو پرندہ بڑی اچھی طرح سے اڑے گا, اچھی طرح سے وہ پرندہ جو ہے اپنی اڑان بھرے گا. ایسے ہی دل بھی اللہ کی طرف اچھی طرح سفر کرے گا. لیکن آگے فرماتے ہیں وَمَتَا قَطْعَ الرَّأْسِ یا قَطَعَ الرَّأْسِ مَا قَطْعَ, لیکن اگر یہ سر ہی کاٹ دیا جائے پرندے کا تو پھر پرندہ مر جاتا ہے, اور محبت ہی اللہ کی مر جائے دل سے تو پھر دل کا سفر اللہ کی طرف ہوگا ہی نہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَمَتَا فَقْدَ الْجَنَاحَانِ, اور اگر دونوں پر کاٹ دیے جائیں, پرندہ دونوں پر سے محروم ہو جائے, سر تو ہے لیکن دونوں پر موجود نہیں, یعنی خوف اور امید نہیں ہے, تو فرماتے ہیں فَوَحَرَغَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ, تو پھر پرندہ ہر شکاری کا شکار بن جائے گا, یا ہر عقاب جو چیلوں کی عقاب اس کا نشانہ بن جائے گا. یعنی شیطان بھی اس کو اچک لے گا. اگر امید نہیں عبادت میں, اگر خوف نہیں عبادت میں, تو پھر ہر انسان کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا شکار بن جائے گا. تو میرے بھائی کوئی بھی عبادت کرے تو 3 چیزوں پر غور کرے کہ کیا یہ عبادت میں اللہ کی محبت میں کرتا ہوں, کیا یہ میں عبادت اللہ سے امید میں کرتا ہوں, کیا میں یہ عبادت اللہ کے خوف اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے کرتا ہوں. تینوں چیز وہاں شامل کرے ہر عبادت میں. پھر دیکھیے عبادتوں کا لطف آپ کو ملے گا, عبادتوں کا مزہ ہمیں ملنے لگے گا, اور عبادت کی چاشنی ہم محسوس کرنے لگیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ عبادتوں کی طرح ہم بڑھنے لگیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان عبادتوں کے جو اچھے اثرات خود ہمارے اوپر, ہمارے خاندان کے اوپر, ہمارے گھر والوں کے اوپر, ہمارے محلوں پر, ہماری سوسائٹی پر, ہمارے سماج پر, ہمارے معاشرے پر, ہماری قوم پر, ہمارے ملک پر, ہماری ملت پر جو ہونے والے ہیں وہ
अच्छे असरात पड़ेंगे। ये तीनों चीजें याद रखें। अब मैं जो हदीस मुकम्मल जो हदीस मैंने आपके फिक्र में रखी, बस उसको सुनिए और अपने रब की शान पर जरा फर्क हुई, अपने रब की शान को जरा सुनिए। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी सही के अंदर नकल फरमाया और दीगर और किताबों के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। इस हदीस को हदीसुल कुदसी कहा जाता है। अब हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस होती है कि जिस हदीस को, जिस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में तो बयान करे, लेकिन ये कहे कि ये बात अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की तरफ रिवायत करते हुए कहे कि ये बात अल्लाह कह रहा है। देखिए अबू दर अल-ग़िफ़ारी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं इस बात को किससे? अल्लाह से, जो कि तबारक व तआला है, अनिल्लाहि तबारक व तआला, यानी ये बात अल्लाह फरमाते हैं। कौन अल्लाह? तबारका, जो बाबरकत है। तबारक का माना आप समझिए, हम हमेशा कहते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क्या मतलब है? कुछ लोग ताला बोल देते हैं, ताला जो चाबी वाला होता है, गलत। तआला, तबारका व तआला, तबारक का मतलब समझ जाइए आप, तबारका का मतलब होता है ऐसी हस्ती कि जिसका खैर अच्छाई बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं तबारका। समझ जाएगा, तबारका अल्लाह, तबारका अल्लाह बाबरकत है। माना इसका ये है कि अल्लाह ऐसी हस्ती है कि जिसका खैर जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी बड़ाई हो, अल्लाह तबारका। और ताला मतलब होता है बुलंद हो जाना। ये अल्लाह वो है कि जो बहुत बुलंद है मखलूक से, मखलूक की मुशाबियत से, मखलूक से बुलंद नहीं, मखलूक की तरह होने से बहुत बुलंद है, ये माना होता है। तो अल्लाह ताला अनिल्लाहि तबारक व तआला अपने अल्लाह से बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है। अब देखिए इस हदीस के अंदर जो अल्लाह ताला कहते हैं 10 मर्तबा क्या आया है? या इबादी, ऐ मेरे बंदो, 10 मर्तबा गिन कर आया है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? या इबादी, ऐ मेरे बंदो। कितना प्यार है, कितनी शफकत है, कितनी रहमत है, रब का कितना प्यार है बंदों के साथ। इन बंदों के अंदर वो भी है जो उसके साथ शिर्क करने वाले हैं, इन बंदों में वो भी है जो अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले हैं, इन बंदों में वो भी है जो दिन रात अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं, इन बंदों में वो भी है जो दिन रात हर लम्हा हर पल अल्लाह की एक एक रहमत से, अल्लाह की एक एक रहमत से पूरा फायदा उठाने वाले हैं। सबको क्या कह रहे हैं? या इबादी। पहली बात क्या की है? गौर से सुनिएगा, इन्नी हर्रमतु अज़्ज़ुल्म अला नफ्सी, मेरे बंदो मैंने अपने आप के ऊपर, अपनी जात पर जुल्म को हराम कर दिया है, हराम करार दे दिया है, मुझसे जुल्म हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है जुल्म से, अल्लाह तू पाक है, कौन सा दूर है जुल्म से। कितनी बड़ी रूहानियत का सफर है, जिसको ये पता चल जाए मेरा रब जुल्म कर ही नहीं सकता। मेरे भाई, दुनिया में जिसके साथ भी इंसान रहता है उसे हमेशा ये खदशा लगा है कि कहीं ये मेरे साथ धोखा न कर दे, कहीं मेरे साथ ये जुल्म का मामला न कर दे। बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान, हर किसी को ये खदशा लगा हुआ है। और नौबत तो यहाँ तक है इस जदीद दौर की तबाही कि बाप बेटा और बेटा बाप से भी इस बात से डर लगा हुआ है कब ये मेरा नुकसान करे, कब ये मेरे साथ जुल्म करे। माँ बेटी माँ से कब ये मेरी इज्जत पे दाव डाल दे, कब ये मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दे, कुछ पता नहीं। ऐसे वक्त में अल्लाह कह रहे इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मेरे बंदो। सुभान अल्लाह, रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। इस हदीस को सईद अल-खौलानी, इदरीस अल-खौलानी जब भी बयान करते घुटनों की बल गिर जाए। इस हदीस को जब भी बयान करते घुटनों की बल गिर जाए। इससे ज्यादा कोई बात करने वाला हो सकता है? अगर हमारे सामने कोई जरा सी गलती कर दे, हमारा अपना तो हम नाम लेगा गवाना नहीं। यहाँ तक कि बाप अपने बच्चे की नाफरमानी पर, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे बेटा नहीं कहूँगा, आज से तू मेरे बाप नहीं करेगा। उसके बावजूद रब कहता है या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर, अपने नफ्स यानी अपनी जात पर जुल्म को हराम कर दिया है।
وجعلته بینکم محرما، یہ بھی یاد رکھنا جب میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے تو میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان میں حرام قرار دے دیا. فلا تظالموا، لہذا تم ظلم نہ کرو. میرے بھائی ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم ہوتا ہے انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، یہ بھی حرام. ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، یہ بھی حرام. اپنے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے شرک اور کفر. انسان سوچتا ہے کفر اور شرک کس کے اوپر ظلم ہے؟ شرک اور کفر خود اپنے آپ پر ظلم ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم نہیں کر سکتا. سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے وہ شرک کر کے اور کفر کر کے، اس کے بعد گناہ اور معصیت کر کے. گناہ اور معصیت کرنا یہ ظلم ہے اپنے آپ سے، اور ظالم شخص اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے ظلم کی سزا اسے ملے گی. یہ پورا جسم، یہ پورا شریر، یہ پوری باڈی اور اس میں لگے ہوئے نظام، اس میں لگے ہوئے سسٹم، یہ سارے کی سارے اللہ نے بطور امانت دے رکھے ہیں. یہ آنکھوں کا نظام، یہ کانوں کا نظام، یہ دماغ کا نظام، یہ دل کا نظام، یہ ہاتھوں کا نظام، یہ پیروں کا نظام، اور یہ دل جسم کے اندر مختلف چیزوں کا نظام، سانس کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، نسوں کا نظام، پٹھوں کا نظام اور دیگر جتنے نظام ہیں آپ غور کرتے رہیے. یہ سارے نظام بطور امانت رب نے دے رکھے ہیں. اس پر ظلم نہیں کیا جانا چاہیے. جو ظلم کرے گا اللہ اس کو سزا دیں گے. فلا تظالموا. آگے سنیے اللہ کہتے ہیں یا عبادی، گنتے جائیے. پہلا ہو گیا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، تم سب راہ بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہی جس کو میں ہدایت دے دوں، جس کو میں ہدایت دے دوں. ہم نے الہادی کا معنی بھی بیان کیا تھا. اللہ کی ہدایت چار طرح کی ہوتی ہے. ایک تو انسان کو نفع اور نقصان کی رہنمائی کر دے کہ یہ نفع ہے نقصان ہے. دوسری ہدایت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ بتا دے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. تیسری ہدایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس راہ پر چلا دے، یہ اگر صحیح راستہ ہے تو پھر چلنے لگے انسان، توفیق مل جائے. یہ چوتھی ہدایت ہوتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے اور چوتھی ہدایت وہ آخرت میں ہدایت دیتا ہے، کسی کو جنت کسی کو جہنم کی طرف. نہیں بھائی، تو کہا تم سب گمراہ تھے، تم سب گمراہ ہو، مگر وہی گمراہ نہیں ہے جسے میں ہدایت دے دوں. آگے سنیے، اگر میں ہدایت دینے والا ہوں فاستہدونی، تم پر واجب ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو. فاستہدونی، کس سے ہدایت مانگنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. آگے کچھ ہدایت دوں گا. دوسری مرتبہ ہوگی یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، تم سب محتاج ہو کھانے کے. الا من اطعمتہ، بھوکا وہی نہیں ہے جس کو میں کھلا دوں، جس کو میں کھلاؤں، میں کھلا سکتا ہوں. اچھا پھر کہا فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو. ارے مجھ سے کھانا مانگو. کون ہے بدبخت انسان جو کہے کہ اللہ سے مانگنے کے فلاں کی طرف جانا پڑتا ہے؟ بدبخت ہے کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان جو یہ کہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے دوسرے کی طرف جانا پڑتا ہے. کسی کی طرف جانا نہیں پڑتا میرے بھائی. سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے مخلوق کے پاس جانا پڑتا ہے. ہم توحید بیان کرتے ہیں، اسی توحید کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی تھی. اسی توحید کے لیے اللہ کے رسول پر پتھر برسائے گئے تھے، اور اسی توحید کو ہم چھوڑ کر دوسروں کی طرف جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں کھانا دوں گا. میرے بھائیوں بتائیے کتنے لوگ کھانے کے ٹائم پہ کھانے سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی مانگنا ہے مانگو اللہ سے. ارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے اسلاف نے عمل کیا، کھانے ٹوٹ رہے تھے، نمک کم پڑ گیا تو اللہ نمک دے دے. کون مانگتا ہے ایسا؟ کون مانگتا ہے؟ یہ ہے توحید. اللہ سے مانگنے کے گھومنا نہیں پڑتا ہے میرے بھائی، اللہ سے مانگنے کے لیے گھومنا نہیں پڑتا ہے. مانگو اللہ سے. ہماری تو معراج یہی ہے، ہماری تو ترقی یہی ہے کہ ہم بندے بن جائیں. جو بندہ بنتا ہے اسے اللہ اوپر کرتا ہے. صحابہ کرام بندے بن گئے تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. پھر فرمایا یا عبادی کلکم عارٍ، میرے بندو، یہ چوتھی مرتبہ ہے. میرے بندو، اے میرے بندو، کلکم عارٍ، تم سب ننگے تھے، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر وہی جس کو میں کپڑا پہنا. فاستکسونی، لہذا
مجھ سے کپڑے مانگو, لباس مانگو, اپنی صدر پوشی مانگو. اکسکم میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا, کپڑے بھی اسی سے مانگے گا. یا عبادی ہے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم دن رات گناہ کرتے ہو. باللیل دن رات میں بھی, والنہار رات دن میں بھی, ہر وقت تم گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا, اور میری شان یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں. فاستغفرونی, اس سے مانگو گے معافی ہے. فاستغفرونی, مجھ سے معافی مانگ لو. گنہگار ہو گئے ہو نا, معصیت میں بہت آگے چلے گئے ہو نا, کوئی بات نہیں, لوٹ آؤ, معاف کرنے والا میں ہوں, کسی سے نہیں معافی, مجھ سے معافی مانگو. اغفر لکم, سب معاف کر دو. یا عبادی, اے میرے بندو, انکم لن تبلغوا, میرے رب کی شان دیکھیے, لن تبلغوا ضرری, زبان رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں کہ تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے. فتضرونی, کہ مجھے نقصان پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی, اور تم میرے کو نفع پہنچا نہیں سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ. سب مل کے چاہو اللہ کو نفع دے دے, کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. سب مل کر چاہے پوری کائنات مل جائے اور میرے رب کو نقصان پہنچانا چاہے, ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب آگے سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. یا عبادی, اللہ یہاں پر ساتویں مرتبہ کہہ رہے ہیں میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم, تم میں کا پہلا انسان, تم میں کا پہلا, وآخرکم وآخرکم, اور تم میں کا سب سے آخری, وانسکم وجنکم, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو, سب کے سب, کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, تم میں سے کسی انسان کے سب سے اچھے دل کی طرح ہو جائے. تم میں سب سے اچھا متقی انسان جو ہے نا دل کے اعتبار سے, اس کی طرح سب بن جائے, جنات بھی انسان بھی, پہلا ہو چاہے آخر, سب بن جائے. ما زاد فی ملکی شیئا, اس سے میری بادشاہت میں اتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی, میری بادشاہت بڑھ جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخصیت کی کتنا بڑا ہو جائے, انبیاء ہو, رسول ہو, غوث ہو, ابدال ہو, کوئی بھی ہو, کسی کی بھی تقوی و طہارت اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کرتی. اس لیے مانگنا صرف اللہ سے پڑے گا, کوئی کتنا اچھا انسان بھی ہو جائے. میں تو ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اگر اپنی مثال دینا چاہو تو دھوبی کے پاس کون سے کپڑے جاتے ہیں میرے بھائی؟ کیا کوئی صاف ستھرا پریس کر کے کپڑا لے جا کے دھوبی کو دیتا ہے, دھو دیتی ہے؟ نہیں. کون سے کپڑے جاتے ہیں؟ گندے کپڑے جاتے ہیں. اور اللہ کے دربار میں گنہگار نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ متقی آئے گا, پرہیزگار آئے گا. یہ کون سی پٹی پڑھائی ہوئی ہے دنیا والوں کو؟ کون سی پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ ارے تم بہت گنہگار ہو, تمہاری نہیں سنی جائے گی, فلاں در پہ چلے جاؤ, وہ تمہاری بات پہنچائیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ ہم ویسے گنہگار ہو, دوسرے کے پاس جا کر اور گنہگار بنے, اور گنہگار بنے. ذرا کامن سینس, ذرا عقل بھی استعمال کرے. یہ لوگوں نے اس طرح سے بھٹکا کر, اس طرح سے لوگوں سے کو صحیح بات چھپا کر, اس طرح سے گمراہ کر کے اپنی دنیا بنا رہے, اپنی دنیا بنا رہے. اور جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان کا خود کا بھی یہ مسئلہ نہیں تھا, وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ ہم جس سے مانگتے تھے اس سے. تو فرمایا سب اگر متقی بن جائے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. اور سنیے آگے فرمایا تھا, یا عبادی, میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم, تم کا پہلا اور آخر, چاہے وہ انسان ہو جنات ہو, سب اگر سب سے برے دل کی طرح بن جائے, سب ایک ہی دل کی طرح, سب بدکار, سیاکار, نافرمان بن جاؤ, اس سے میری بادشاہت میں کبھی بھی نہیں ہونے والی. کوئی کبھی بھی نہیں ہو جائے گی. میری شان گھٹے گی, شان بھی نہیں گھٹنے والی. یہاں تو کسی کی بات اگر ذرا سی نہیں مانی, میری شان گھٹا دیا اس نے, سب کے سامنے میری بات کو ٹھکرا دیا, میری شان گھٹ گئی, میری کیا امیج رہ جائے گی, میری شبیہ کیا رہ جائے گی. اور رب کہتا ہے سارے انسان, سارے جنات, پہلا ہو چاہے آخر ہو, پہلا پیدا ہونے والا انسان اور جنات, اور آخری جو سب سے زیادہ آخری ہوگا چاہے جنات ہو انسان, سب اگر بدکار ہو جائے, سیاکار ہو جائے, میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی. یہ میرا رب کامل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں, یا عبادی, سنو اب وہ پوائنٹ آ رہا ہے جو پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں میں. یا عبادی, اب یہ 9ویں مرتبہ ہے جہاں اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو, تمہیں کا سب سے پہلا اور آخر, انسان و جنات سب کھڑے ہو جائے, یہ چکیت میدان ہے. ذرا تصور کیجیے, آپ پوری دنیا چھوڑ دیجیے, صرف
اس وسیع علاقے کے لوگ کھڑے ہو جائے تھے. کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک میدان میں کوئی میدان ایسا نہیں ہوگا جہاں سارے وسیع کے لوگ آ جائیں. سارے وسیع کے لوگ آ جائے, کوئی میدان بھی ایسا نہیں ہوگا. الٹے سب کھڑے ہو جائیں اور سب لوگ مانگنا شروع کریں. کیا مانگیں گے تو وہ جانتے ہیں. سب لوگ مانگے اور میں ہر انسان کی مانگی ہوئی چیز دوں گا. ما نقص ذلك مما عندي, اور یہ مانگنا سب کا ایک ساتھ مل کر میرے پاس جو کچھ بھی ہے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, مگر اتنا ہی جتنا سوئی جو ہے سمندر میں ڈال کے نکالیں. سبحان اللہ. کس کے پاس ہے بھائی؟ کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد فرمایا یا عبادی, میرے بندو, جو تمہارے اعمال ہے جو میں گن گن کر محفوظ کر کر کے رکھتا رہتا ہوں, تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. لہذا جو اپنے نام اعمال میں اچھائی پاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی حمد بیان کرے, اور اگر برائی پاتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں اپنے اعمال کو تو کسی اپنے آپ کو ملامت کرے. میرا کوئی دوست نہیں ہوگا. کل جب برائی لے کر آئے گا تو تم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ کی سمجھ دے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, اور تمام اہل اسلام کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.